ایک نوجوان کا سی ٹی اسکین ہے جس کو کچھ دن پہلے ٹی بی ڈائیگنوز ہوا ہے۔ ہمارے ہاں غلطی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کا بخار 2-3 ہفتے تک رہتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بخار جو ہے نا وہ یا تو ٹائیفائڈ ہے یا پھر ملیریا ہے یا ڈینگی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کسی اور بیماری کے اندر بھی بخار ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی جسم میں انفیکشن ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈینگی ٹائیفائڈ کا ہی بخار ہے، تو وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس نوجوان کو تقریباً پچھلے 3-4 ہفتے سے بخار تھا اور بخار کے لیے ٹائیفائڈ کی دوائی تک کھاتا رہا، کیونکہ ٹائیفائڈ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹائیفائڈ ڈاٹ وغیرہ اس کی کوئی اچھی ایفیکیسی ہوتی نہیں ہے، اس کے اوپر میڈیکیشن جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ 2-3 ہفتے تک ٹائیفائڈ کی دوائی کھاتا رہا۔ ساتھ ساتھ اس کو کھانسی ہونا شروع ہوئی اور 2 سے 3 ہفتے کے بعد وزن کم ہونا شروع ہو گیا، چھاتی میں درد ہوا، کھانسی کے ساتھ بلغم ریشہ آیا، وزن کم ہوا، تو تب جا کے آئیڈیا ہوا کہ شاید یہ کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو تب جا کے ہاسپٹل آیا، ایکس رے ہوا، سی ٹی اسکین ہوا، بلغم کے کچھ ٹیسٹ، جب اس کا سی ٹی اسکین کیا گیا تو پتہ چلا بلغم کی رپورٹس کے اوپر ٹی بی کے جراثیم جو تھے وہ پازیٹیو تھے اور پھیپھڑے کے اندر کہیں پہ ریشہ بھی جمع ہوا تھا اور ساتھ ایئر بھی تھی۔ تب جا کے ڈائیگنوز ہوا کہ اصل جو مسئلہ تھا وہ ٹی بی کے جراثیم کی وجہ سے تھا۔ خاص طور پہ جب فیملی کے اندر ٹی بی کی ہسٹری ہو اور 2 ہفتے سے زیادہ بخار ہو، ساتھ کھانسی آتی ہو، تو کچھ سوچے بغیر کوشش کرنی ہے کہ اپنا ایکس رے لازمی کروا لینا ہے تاکہ آپ کی بیماری یہ نہ ہو، کیونکہ بہت سارے ایسے ٹی بی کے مریض ہیں جن کو ٹائیفائڈ پازیٹیو آ جاتا ہے اور بیماری جو ہے وہ کسی حد تک رک جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے رہتے ہیں تو بیماری کئی مہینوں تک جو ہے وہ چھپی رہتی ہے، لیکن جب وزن بہت زیادہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، طبیعت سنبھل نہیں رہی ہوتی، تب جا کے ٹی بی کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ٹی بی بہت کامن ہے، تو کوشش کرنی ہے 2 ہفتے سے زیادہ بخار، کھانسی، وزن کم ہو رہا ہو، بخار سیٹل نہ ہو رہا ہو تو 2 ہفتے کے فوری بعد ایکس رے اور بلغم کی رپورٹس لازمی کروا لینی ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی کمپلیکیشن سے بچ سکیں، خاص طور پہ تب جب آپ کا بخار سیٹل نہ ہو رہا ہو اور فیملی کے اندر یا کسی آس پاس میں آپ کا ایکسپوجر کسی ایسے شخص سے ہو چکا ہو جس کو ٹی بی رہ چکی ہے۔ تو لازمی اپنے بلغم کی رپورٹنگ کروائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔